افریقہ سے محبوب کار بغا میرے ساتھ موجود ہیں، ممتاز صابر صابر شاکر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ آپ پاکستان سے نکل کے آپ جا کر انگلینڈ بیٹھ کے اور یہاں پر پنجاب کو، لاہور کو پیرس بنانے کے چکر میں سر وہ جو سیلاب آیا وہ بڑا عجیب تھا۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے پنجاب میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، سروے کروائے جاتے ہیں، عوامی رائے دکھائی جاتی ہے۔ واٹس یور اوپینین کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، کس حد تک کامیاب ہے، ریٹ کیسے کریں گے؟ اس کا اگر پنجاب حکومت کو ریٹ کرنا ہے تو آپ 2 دن پہلے کا آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کا عشائیہ، اور اس عشائیے میں تقریر ہے جناب فارم 47 کے وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی، اور اس تقریر میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اخباری اشتہاروں کے نرخ بڑھانے پر جلد عمل درآمد ہوگا، اور 100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے میڈیا کو ادائیگی کر دی ہے۔ 100 ارب صرف وفاقی حکومت نے، تو پنجاب حکومت اس کے علاوہ ہے۔ تو ان کو اگر ریٹنگ کرنی ہے تو ان کا ریٹ صرف یہی ہے، اور یہ ابھی بھی 1990 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ڈیجیٹل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ٹولز آ گئے ہیں، اور آپ اپنی بات کو کنوے کرنے کے پھر یہ خود بتاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے پاس 25 کروڑ آبادی ہے، تو 20 کروڑ عوام کے پاس سمارٹ فونز ہیں، موبائل فونز ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب وہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اخبار کی طرف جائے گا، اور اخبار آج کل ناپید ہو چکے ہیں۔ ان کی اشاعت جو ہے، میں اس لیے اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ 100 ارب روپیہ میرا اور آپ کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے۔ ان 100 ارب روپے سے اپنی ذاتی تشہیر کے بجائے 100 ہسپتال بن سکتے تھے، 100 تعلیمی ادارے بن سکتے تھے، پورا پنجاب بدل سکتا تھا۔ چلیں پنجاب میں اگر انہوں نے انویسٹ کرنی، پورا پنجاب بدل سکتا تھا۔ 34 اضلاع ہیں، 34 اضلاع میں 34 ہسپتال اور 34 نئے تعلیمی ادارے کھڑے ہو سکتے تھے ان 100 ارب روپے میں سے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو اس وقت اپنی پہچان کی تلاش ہے کہ ہمارا نام بنے، ہم بن جائیں، وہ کیا کہتے ہیں جی، رول ماڈل نہیں ہوتا بلکہ برانڈ بن جائیں، ہم برانڈ بن جائیں۔ تو یہ برانڈنگ اپنی کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے پیسے، اپنے پیسوں سے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے پیسوں سے کریں۔ آپ شریف میڈیکل سٹی کو آپ فری ہاسپٹل قرار دے دیں، آپ اتفاق ہاسپٹل کو فری ہاسپٹل قرار دے دیں، اور اس کے بعد پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً آپ کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان کی ریٹنگ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ریٹنگ ان کی یہی ہے، اور میں چونکہ ایک طویل عرصے سے اس شعبے سے منسلک ہوں، یہ ابھی بھی اسی طرح سے ہیں کہ چند کالم نویس آپ اپنے خرید لیں، چلیں خرید نہیں لیں تو ان کو اپنا بنا لیں، چند کالم نویس آپ اپنے ہاتھ میں کریں، اور صبح اٹھیں تو 3-4 کالم جو ہیں وہ سامنے پڑے ہوں، جناب یہ کالم آپ کی تعریف میں ہے، یہ کالم آ گیا، یہ کالم آ گیا، اور اس کے بعد جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ بیچارے کہتے ہیں کہ میڈم یہ سارے کام ہم نے کر دیے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہماری کارکردگی آ گئی۔ اب اس کالم نویسی کے پیچھے، ان خبروں کے پیچھے، ان اشتہاروں کے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے خوش کرنا ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کی سوچ میں جو کہتا ہوں 1990 والی ہے۔ جدہ سرور پیلس، میاں صاحب چلے گئے، ساری فیملی چلی گئی ادھر، تو مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا سرور پیلس میں، اور میں تقریباً ہر سال جاتا تھا وہاں پہ، عمرے کی ادائیگی پہ جانا ہوتا تھا یا حج پہ، تو میں پھر میاں صاحب سے ملنے جاتا تھا۔ تو وہاں پہ اسی طرح سے ایک دربار لگتا تھا شام کے وقت نا، اور اسی دربار میں ہی اسی موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، ساروں کو بلا لیا جاتا، 2-4-6 لوگ اور جو بھی تھے، تو باقاعدہ طور پہ پاسپورٹ جو ہمارا سعودی جو ڈیسک بنا ہوتا تھا باہر، ان کے پاس جمع ہوتا تھا، اور اس کے بعد ہم اندر جاتے تھے۔ اندر منی دربار لگا ہوتا تھا، منی دربار میں پھر آ جاتے تھے جناب حاجی صاحب، اور پھر ہاں جی آج کے کالم، تو آج کے کالم وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک کالم آتا تھا، انہوں رہن دیو، یہ تو لکھتا ہی ساڑھے خلاف ہے، اگلا لے آؤ، اگلا کالم آ جاتا تھا، وہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ صحیح لکھتے ہیں، وہ اس طریقے سے وہ باقاعدہ وہاں پہ محفل ہوتی تھی۔
تو یہ ابھی بھی مجھے 100% یقین ہے کہ ابھی بھی جاتی عمرہ میں وہ دربار لگتا ہوگا اور وہاں پہ درباری آتے ہوں گے اور وہاں پہ بتایا جاتا ہوگا کہ جناب میڈم آپ کی تعریف اور توصیف میں یہ کالم آج لکھے گئے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو نواز دیں اور جو خلاف ہیں ان کو فارغ کریں. تو یہ 100 ارب روپیہ یہ اسی زمانے میں رہ رہے ہیں. ابھی جو یوٹیوب چینلز بند کیے ہیں، میں ریٹنگ کی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. یوٹیوب چینلز بند کر دیے. یوٹیوب چینلز بھی اس لیے بند کیے کہ دیکھیں انہوں نے 100 ارب روپیہ انویسٹ کر کے دیکھ لیا، ان کی ریٹنگ نہیں بنی. یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ میں بھی اتنا ہی پیسہ انہوں نے برباد کیا ہوگا، ان کی ریٹنگ نہیں بن رہی. پھر طلال چودھری صاحب کا دکھ میں سن رہا تھا اپنا، پرسوں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے جو یوٹیوب چینلز، ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی ریٹنگ ہی نہیں ہے، ان کو کچھ سنتا ہی نہیں ہے، ان کو کیوں سنتے ہیں لوگ. ان کا یہ دکھ تھا. اور یہ جو میں اور آپ ہم جو ہیں، ہم تو گورنمنٹ کے اشتہار لیتے ہی نہیں ہیں. ہم تو گورنمنٹ کے اشتہار کیا، ہم تو پبلک منی استعمال ہی نہیں کرتے. یہ تو انٹرنیشنل جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں وہ آتی ہیں اور یہ سارا زر مبادلہ پاکستان جاتا ہے اور پاکستان کو زر مبادلہ ملتا ہے. یہ ان ٹولز کو، کمیونیکیشن ٹولز کو بند کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو ذاتی طور پہ نقصان ہو رہا ہے. ذاتی فائدہ کوئی نہیں ہے ان کا. یہ صرف چاہتے ہیں کہ جو ان کی ذاتی تشہیر کرے، ان کی اپنی امیج بلڈنگ کرے، صرف وہ ٹولز جو ہیں وہ کام کریں، ان کو پروموٹ کیا جائے. تو ان کی ریٹنگ کا معیار کبھی بھی ایفیشنسی نہیں رہی، کبھی بھی ان کا میرٹ نہیں رہا. یہ 1985 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور 1985 سے آنورڈ یہ پرمٹ، پلاٹ، پیسہ، یہ جج خرید لو، جرنلسٹ خرید لو، جرنیل خرید لو، یہ اس خاندان نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس خاندان نے. اور اس کے بعد پچھلے دنوں زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا، پچھلے ٹینور کی بات ہے، زرداری صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ ان چکروں میں کیوں آگے، بس آپ کی گورنمنٹ مل جاتی ہے، سب کچھ مل گیا، اپنا کریں. اس نے کہا کہ اگر میں نے مقابلہ کرنا ہے نا شریفوں کا، تو پھر میرے پاس بھی اتنی ہی دولت ہونی چاہیے. تو یہ دولت سے خریدتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ پڑھ لیں، آپ سن لیں، ANP کو سن لیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس دفعہ صوبے خریدے گئے ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں، فارم 47 خریدے گئے ہیں. تو ان کی ریٹنگ کا معیار یہی ہے، میرٹ ویرٹ کوئی نہیں ہے. اس لیے ہر چیز کا نام مریم کے نام پہ رکھ دیا جائے، نواز شریف صاحب کے نام پہ رکھ دیا جائے اور یہ سب کچھ کر دیا، پھر اس کے اکارڈنگلی لیجسلیشن کروائی جا رہی ہے. اگر ان کا کام ایسا، اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام بیوقوف ہیں. عوام بیوقوف نہیں ہیں، عوام بدل چکے ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں. ان کو چاہیے، اور اب وہ ان پہ بھی نہیں چاہتے کہ جی 2 سڑکیں بنا دی اور 2 پل بنا دیے تو ہم بہت خوش ہیں. نہیں، وہ اب آئیڈیالوجی کی طرف جا رہے ہیں. وہ نظریاتی، اس وقت پاکستان کا ووٹر سپورٹر نظریاتی ہو گیا ہے. تو اس لیے ان کی آپ جتنی بھی کوشش کریں گے، ہر چیز کے پیچھے ان کے یہی نکلے گا، بس خرید لیں، اور جو نہیں خریدا جاتا اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے. ایک طرف یہ ساری کہانی جو آپ نے ان کی بتائی، جو حالات ہیں، دوسری طرف بلوچستان میں خیال آج 9 لوگوں کو جس طرح سے اتارا گیا، مارا گیا، شناخت کی گئی، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. پھر قبائلی علاقے میں جس طرح مولانا صاحب تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، امن جرگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، آپریشن ہوگا تو ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں. کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں فاٹا کو واپس وفاق کے ساتھ لگایا جائے گا تاکہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ ہمارے جو ہے وہ پاس ہو جائے. ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اور یہ جو کرائسس ہے، یہ اسٹیٹ سیکورٹی کو تھریٹ ہے سر، اس سے کیسے ہم ڈیل کریں گے اور کیا یہ ہماری پریورٹیز میں آتا ہے؟ دیکھیں، ہماری پریورٹی یہ ہے کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اصل میں اپنی ریاست کو بنا لیا، سیکورٹی اسٹیٹ بنا لیا، سیکورٹی اسٹیٹ. اور ہم نے کہا کہ ہم جو ہماری فورسز ہیں وہ ضرورت ہیں دنیا کی. تو یہ جو سیکورٹی اسٹیٹ بنانے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ افغان جہاد، رشیا والا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے یہ تاریخ شروع ہوئی اور وہاں سے لے کے پھر آج تک یہ چل رہا ہے. اب ایک اور بات ہے، اس میں بنیادی وجہ ہے، کیونکہ یہ کیوں شروع کرنا چاہ رہے ہیں جی لڑائی، مار کٹائی.
پہلی بات تو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ پچھلے آلموسٹ 45 سال سے، یہ وقار کہنے کی بات ہے، آسان بات نہیں ہے، 45 سال سے وہ حالت جنگ میں ہیں، 45 ایئرس. دوسری نسل ان کی جا چکی ہے، وہ جوان ہو کے ڈھل رہی ہے، ان کی جوانیاں ڈھل رہی ہیں. اس پرائی جنگ میں وہ ضرورت تھی نہیں تھی، اس بحث کو الگ رکھ دیں. اس پرائی جنگ میں پختونوں نے، بلوچوں نے قربانیاں دیں اپنی بچوں کی، اور اس میں کوئی شعبہ، ایک بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس میں جس کا خون اس میں شامل نہیں ہے. اس میں اساتذہ ہمارے شامل ہیں، اس میں ہماری پولیس ہے، ایف سی ہے، آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، فورسز ہیں، آپ کے سول سروس ہے، آپ کے جرنلسٹ ہیں، آپ کے ججز ہیں، آپ کے جرنیل ہیں، ہر کوئی اس میں اس آگ میں گیا ہے. اور ہمارے پولیٹیشنز بہت سارے گئے ہیں اس میں، ان کے بچے بہت سارے گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بے گھر بھی کیا گیا. آپ ذرا تصور کریں کہ پنجاب میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کہا جائے کہ آپ گھر چھوڑ دیں، یہ گھر بار چھوڑیں، کاروبار چھوڑیں، اب یہاں پہ لڑائی ہوگی، اور ان کو لا کے آپ کیمپوں میں بٹھا دیں، تو ان کو پہلی بات تو ان کو داد دینی چاہیے. دوسرا ہے کہ وہ جوان ہو کے جوانی ڈھل رہی ہے، وہ لوگ ہیں یہ جو آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بچپن سے دیکھ رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا، 40 سال پہلے کا بندہ آج 40 سال کا ہو چکا ہے بچہ، وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ تماشا لگا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ سیکورٹی اسٹیٹ کے بجائے، یہ کانسیپٹ یہ تھا جو آپ نے فاٹا کو مرج کیا. فاٹا کو مرج کرنے کے بعد مسئلہ یہ تھا اس کو قومی دھارے میں لانا ہے، قومی دھارے میں لا کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ڈیولپمنٹ کر کے وہ جو آپ کا ڈیورنٹ لائن والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کا، اس کو بھی حل کرنا ہے. باڑ بھی لگ گئی، سب کچھ ہو گیا، فول پروف ہو گیا. ہمیں تمام میڈیا کو باقاعدہ طور پہ اس کا کریڈٹ لیا جاتا تھا اور کارکردگی ہوتی تھی. بالکل ضرورت 100% یہ کامیابی تھی پاکستان کی کہ انہوں نے باڑ لگائی، فول پروف سیکورٹی، ہر چیز کیا. اب جو ہے اب اس باڑ کو کاٹنا شروع کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ پھر کیوں یہ ضرورت بننا چاہ رہے ہیں ہم، اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اس سرزمین کو، کیونکہ ہم بہت زیادہ شور مچاتے ہیں جی کہ ہماری جو ہے نا وہ لوکیشن بہت اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہیں، ہم ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ادھر وہ. بھائی اس کو آپ جیو اکانومی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو چائنا جو ہے وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، دنیا سے ملا رہا ہے، اور سی پیک، اقتصادی راہداری، تجارتی روٹ آپ بن رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں، روڈ اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بن رہے ہیں. آپ ترقی کریں، آپ کمائیں، اور کمانے کے بعد آپ امیر ہوں اور ضرورت بنے دنیا کی تجارت کر کے، بجائے اس کے کہ ہم پھر اگین وہی بات ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کارڈ ہونا چاہیے جس میں ہم استعمال ہوں. ابھی حالیہ جو افغان جہاد والی، رشین جہاد والی، وہ بھی لیکس ہو گئی ہیں. اس میں بھی امریکنز نے بتا دیا کہ یہ ہم نے شروع کیا تھا، $2.5 ارب ہم نے دیا تھا، اور $2.5 ارب سعودی عرب نے دیا تھا. بھئی وہ تو سارے اپنے اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، تو کم از کم آپ ہی ذرا تھوڑا سا خیال کر لیں. اس لیے اب یہ رد عمل جو ہے یہ عوام کا رد عمل ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے آرگینک ہے، یہ کوئی جنریٹ نہیں کوئی کر رہا، کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے. عام آدمی، عام بچہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک اور جنگ کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کے پیچھے نا، اگلی بات جو ہے، جو ایک پنچ لائن، ہر ڈکٹیٹر چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا کارڈ ہو، وہ جو کارڈ لہرائے اور دنیا اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا اقتدار جو ہے وہ دوام بخشے اور اس کو دوام ملے. آپ ایوب خان صاحب کو لے لیں، آپ جنرل ضیاء کو لے لیں، آپ جنرل مشرف کو لے لیں، ہر کسی کے پاس ایک نہ ایک کارڈ تھا. کسی کے پاس کولڈ وار کا کارڈ تھا، رشین افغان کا ضیاء صاحب کے پاس تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ مشرف صاحب کے پاس تھا، باجوہ صاحب کے پاس تھا، اسرائیل کارڈ جو کہ چل نہیں سکا اور وہ نہیں کروا سکے، مشین خراب تھی. اور اس کے بعد اب جو ہیں ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ایک کارڈ ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے سے پہلے ہی ایجنڈا سامنے آ جاتا ہے، ایجنڈا کیا ہے جی؟ ہمارے پاس مائنز اینڈ منرلز ہیں. اب مائنز اینڈ منرلز، بھائی یہ اس کو آپ اوپن فورم پہ لے آئیں، پارلیمنٹ کو کرنے دیں، پولیٹیشنز کو کریں. جھوٹی سچی گورنمنٹ آپ ہی کی ہے نا، آپ نے بنایا ہے. جو فارم 47 کی پیداوار آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بٹھایا، ان پہ بھی اعتبار نہیں ہے.
ان پہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ کم از کم ان پہ ہی اعتبار کر لیں جو خود کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ہیں ہی اردلی، مائی باپ ہمارے یہ ہیں. وہ جو اتنا کچھ کہہ رہے ہیں ان پہ اعتبار کر لیں. کسی ایک کو ساتھ بٹھا لیتے، نہیں بٹھایا تو مائنز اینڈ منرلز کارڈ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور صرف ہے کہ جناب آئیں. وہ بھائی 50 کھرب ڈالر کہتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں 50 کھرب ڈالر اور 100 کھرب ڈالر کے زیر زمین ذخائر ہیں. تو کیا اس کو آپ اوپن کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے لیے اوپن کریں، اوپن ٹینڈر کریں، انوائٹ کریں ساری دنیا کو، آئیں جناب یہ ہیں، آئیں حصہ لیں اس میں اور بڈ کروائیں. آپ کے جو بھی آتا ہے آپ نے شارٹ لسٹ کرنا ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ ایک کارڈ اٹھائیں مائنز اینڈ منرلز کا اور پاکٹ میں ڈالیں اور چلے جائیں ادھر اور کہ جناب یہ میرے پاس ہے. یہ کون سے ہیں اصول اور کون سے ضوابط؟ ہر چیز کے پیچھے ایک ہی چیز نکلے گی، میری ذات نکلے گی. ٹھیک ہے نا؟ قوم اور قومی مفاد اور پاکستان یہ نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے میری ذات نکلے گی، میں سلامت رہوں، میں برقرار رہوں، میں چلتا رہوں، باقی جائیں بھاڑ میں اور میرا ٹائم اچھا گزر جائے. آنے والے جانے، آنے والی نسلیں جانے، برباد ہوتا ہے کوئی برباد ہو، کوئی نہیں ہوتا نہ ہو، وہ سنبھال لیں گے. تو یہ ہم چلتے ہیں اس طریقے سے. ادارہ جاتی نظام ہمارے ہاں نہیں ہے جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ایران میں انہوں نے پوری لاٹ جو ہے وہ شہید کر دی. ان کی ملٹری لیڈرشپ فارغ کر دیا، پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ اور سائنسدانوں کی پوری فصل انہوں نے کاٹ دی. اور ان کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جیسے ہی ہوگا اس کے بعد معاملہ آگے ہمارا کام تیار ہوگا. لیکن وہاں پہ سسٹم مضبوط تھا، انہوں نے سروائیو کیا، ریزسٹ کیا، اگلی اور پھر اس سے اگلے لے آئے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ذات کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہیں، میں سے نہیں نکلتا کوئی بھی. یہ ہے صورتحال. تو سر صورتحال ایک طرف حکومت کی جو نااہلی ہے وہ آپ نے گنوا دی ہے، دوسری جناب سیکورٹی کے جو حالات ہیں، آپ تیسرا ایک سیاسی عدم استحکام ہے جو کہ سب سے ضروری ہے کہ یہاں پر سیاسی استحکام ہو. پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کا اعلان کر دیا، خان صاحب کے بیٹے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. پاکستان سے پہلے وہ امریکہ جائیں گے. پہلے تو امریکہ کا بتا دیں سر، امریکہ کیوں جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اصول بن چکا ہے. اصول یہ ہے کہ آپ کو اگر سپاہی تنگ کرے گا تو آپ ایس ایچ او کے پاس جائیں گے، ایس ایچ او تنگ کرے گا تو آپ ڈی پی او کے پاس جائیں گے، ڈی پی او تنگ کرے گا تو ڈی آئی جی کے پاس جائیں گے، ڈی آئی جی تنگ کرے گا آئی جی کے پاس جائیں گے، آئی جی تنگ کرے گا آپ سی ایم کے پاس جائیں گے اور اس طریقے سے. تو اب عمران خان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ سمپلی. اور اس میں اور یہ بات جو ہے، یہ بات نون لیگ جو ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ میں آپ کو کہتا ہوں، شریف فیملی بات کر لیں، چلیں چھوڑیں، شریف فیملی عمران خان کی فیملی کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس حالت میں نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے نہیں رکھا، وہ خود بتا رہے ہیں. اور یہ فیلڈ مارشل، یہ مائی باپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم پہ غصے مت ہوں. مریم صاحبہ خود کنوے کر چکی ہیں، خود بتاتے خود یہ ایکچوئل. اور وہ جو خبر تھی نا کہ نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں، وہ صحیح خبر تھی، وہ درست خبر تھی کہ نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں عمران خان کے پاس اور انہوں نے یہی بتانا تھا کہ جناب بھی ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کایا لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے. اس کی اگلی بات، جب عمران خان صاحب کا مسئلہ ہی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے اور ملٹری لیڈرشپ کیونکہ وہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے فورم پاکستان میں تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے جی، پاکستان میں کوئی فورم نہیں ہے اس وقت. اور یہ ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ جناب ہم ہیں. ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی چلو اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں. برٹش پارلیمنٹیرینز گئے فیلڈ مارشل سے ملنے، تو انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ کے پاس وقت ہے صرف 15-20 منٹ کا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب وہ گئے اور ان سے ملے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی بات شروع کر دی. اور جب بات شروع ہوئی تو جنرل صاحب نے آلموسٹ 90 منٹ عمران خان اور بشرا بی بی پہ وہاں پہ گفتگو فرمائی. 90 منٹ انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ معاملہ وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے جی، معاملہ وہیں پہ ہے. تو یہ چیز جو ہے
اس کے بعد فیلڈ مارشل جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے، اور وہاں پہ بھی جا کے مسئلہ عمران خان ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ان سے جان چھڑوائیں، باقی ہم آپس میں جو کر لیتے ہیں۔ اب اگر فریق مخالف جو ہے وہ وائٹ ہاؤس جا کے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے، تو پھر فریق ثانی جو ہے متاثرہ فریق وہ کیوں نہ جائے کہیں؟ کیونکہ پاکستان میں سارے فورمز جو ہیں، کانسٹیٹیوشنل فورمز، لیگل فورمز، سارے بالکل بلاک ہو گئے ہیں۔ یہ جو جوڈیشری میں 26ویں ترمیم، غیر آئینی ترمیم کے بعد جو حرکتیں کی گئی ہیں، اس کے بعد تو بات آگے دیکھیں، آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کیس لگاتا ہوں، وہ آ کے نکلوا دیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس اوپنلی کہہ رہا ہے وکلا کو کہ بھی میں کیس لگواتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے آپ کی درخواست پہ میں نے یہ کاز لسٹ میں ڈال دیا، انہوں نے آ کے نکلوا دیا۔ جب آپ کا ہائی کورٹس کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں جناب مارشل صاحب، اور آپ کا سپریم کورٹ سیکریٹریٹ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کا آئینی بینچ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور پھر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ کے لائک مائنڈڈ جو ہیں، آپ کے ماؤتھ پیس جو ہیں، وہ خود آ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں کہ جناب مسئلہ ایک ہی ہے، جو مرضی کر لیں، نہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، نہ ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا، کہیں سے نہیں ملے گا، جب تک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہاں سے چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی۔ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو پھر ان کے بیٹوں کے پاس، کیونکہ وہ تو بیٹے ہیں نا، پالیٹکس میں تو نہیں ہیں، ان کے بیٹوں کے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ ظاہر ہے انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے، اور ابھی تو وہ صرف ہیں پولیٹیکل سائڈ پہ ہیں۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس جو ہے، ہو سکتا ہے وہ انٹرنیشنل لیگل فورمز پہ چلے جائیں، جب ان کو پتہ چلے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں اس وقت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 22 گھنٹے 23 گھنٹے ان کو رکھا ہوا ہے، اور وہ رائٹس بھی ان کو نہیں دیے جا رہے جو جیل مینول کے مطابق الاؤ ہیں، جو کلبھوشن کو اس سے زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں، تو عمران خان کو کیوں نہیں مل رہی؟ وہ ایک سیاسی قیدی ہے، اور وہ اس کی سزا بھی 7 سال اور 10 سال والی ہے، وہ کوئی دہشت گردی کے مقدمے بھی نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر یہ ہے کہ جو آپ کی تحویل میں ہے، ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں، 8 اس وقت نوجوان جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں موجود ہیں، ان کی فیملی بھی کنسرن شو کر رہی ہے، تو پھر کیوں ان کے بیٹے جو ہیں وہ کسی انٹرنیشنل فورمز پہ نہ جائیں، یا اس جگہ پہ نہ جائیں جہاں آپ پہلے جا چکے ہیں اور آپ اپنا مقدمہ پیش کر چکے ہیں؟ سر تھوڑا سا مجھے یہ بھی سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے فیلڈ مارشل صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں، خان صاحب کے بیٹے بھی کوئی نہ کوئی چینل استعمال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی معاملات میں لے آتے ہیں، یا ان تک ہی معاملات پہنچا دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ جی جو حکومت اور ادارے ہیں یہ ایک پیج پر ہے، اور باہر سے کسی کا پریشر ہم لیتے نہیں، باہر سے کسی کی سنتے نہیں، اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام اور جواب بھی دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پریشر آئے گا وہاں سے، اور پریشر یہاں پر جو ہے وہ کام کرے گا؟ دیکھیں، اس کا فائدہ ان کو ہوگا، نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ فریق اول بھی ان کے پاس جا رہا ہے، فریق مخالف بھی ان کے پاس جا رہا ہے، اور ہم خود ان کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہمارے ثالث بن جائیں۔ اور پھر انٹرنیشنل پریشر کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ NRO 1 کہاں پہ ہوا، مشرف صاحب کا، وہ کنڈولیزا رائس کی بک پڑھ لیں، سارا کچھ دبئی میں طے ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ NRO 1 تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو، اور اس کے بعد پھر NRO 2 اس کے ساتھ نواز شریف صاحب ایڈ ہوئے، پھر NRO 3 اس میں MKM بھی ایڈ ہو گئی، تو یہ تینوں یہ دبئی میں سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد اگلا NRO جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ بھی اس میں بھی آپ کے بیرونی عناصر اس میں شامل تھے، انہوں نے کروایا۔ اب بھی کیونکہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے نا، یہ ہماری لیڈرشپ کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے معاملات دوسروں کے ہاتھ میں خود دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات فیئر رکھیں اور باہر جا کے آپ بتائیں کہ جی عمران خان سے ہماری جان چھڑوا دیں، بس اس طرف باقی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے تو خود اپنی کمزوری شو کی ہے نا۔ وائٹ ہاؤس میں جانا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا لنچ لینا، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس میں کیا ہوا، کیا گفتگو ہوئی، اس سے پہلے کیا کیا طے ہوا، وہ ساری چیزیں ابھی تک ہڈن ہیں، کسی بھی فورم پہ کسی کو نہیں بتایا گیا۔
میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر محمد خان جنیجو صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں تو وہ آ کے برطرف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ظفر اللہ جمالی صاحب جاتے ہیں، وہ آتے ہیں برطرف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور صاحب جاتے ہیں، ملاقات اگلا نواز شریف صاحب وہ برطرف ہو جاتے ہیں. تو بھائی جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، آپ جاتے ہیں 11 دن وہاں قیام کرتے ہیں، 11 دن قیام کر کے آپ میٹنگ لیتے ہیں، میٹنگ لے کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. وہاں کے ہمارے ایمبیسیڈر نہیں ہیں، کم از کم یار خدا کا خوف کرو، اپنے سفیر کو تو ساتھ بٹھا لو. وہ بھی نہیں ہے، وہ ابھی تک ہڈن ہے. کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. تو بھائی ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ میں جو مرضی کروں، میں جو کروں گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو طے کر کے آؤں گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں بتانے کا بھی پابند نہیں ہوں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. تو اس کے بعد آپ سوچیں ذرا، ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک آئین پاکستان، ایک سپریم کورٹ، ایک پارلیمان، 4 صوبائی اسمبلیاں، 4 گورنر، 4 وزرائے اعلیٰ، اتنا بڑا سیٹ اپ یہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارا کچھ پھر بند کریں، خرچہ بچائیں، ایوان صدر کو بند کریں، پارلیمان کو بند کریں، 4 صوبائی اسمبلیاں فارغ کریں، آپ 1 یونٹ بنائیں اور بات ختم کریں. پھر یہ ضرورت نہیں ہے نا یہ سارا کچھ رکھنے کی. اگر یہ سارا کچھ رکھنا ہے پھر سپریم کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہائی کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا خرچہ کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ یہ اتنا بڑا جو ہم نے سول سٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے اور انتظامی ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا، کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اگر میں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر میں ہی ہوں نا، میں جو مرضی کروں. اپنے ساتھ کابینہ رکھنی ہے رکھیں، نہیں رکھنی نہ رکھیں. اصل پرابلم یہ ہے ہم بالکل ہم نا اپنی بنیاد نہیں ڈسکس کرتے نا، ہم اوپر رہتے ہیں کہ یہ قاسم کیوں چلا گیا، سلمان کیوں چلا گیا. بھئی ہمارا جو بنیاد ہے اس کو تو اس پہ تو چلیں. ایک فیملی اس طرح نہیں چلتی. پبلک انٹرسٹ چل رہا ہے سر، اور آپ کی جو اس میں آپ نے جو اپنے پوائنٹس بتائے ہیں، ہو سکتا ہے 27ویں یا 28ویں ترمیم میں یہ شامل کیے جائیں اور پھر 1 ونڈو آپریشن پاکستان میں شروع کیا جائے. ادارے جو 26ویں یعنی ترمیم میں غیر فعال ہو گئے، 27ویں میں ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں، ملک کے وسیع تر مفادات میں خرچہ کم ہو جائے. تحریک خان صاحب نے کہا جی شروع کریں گے، کیا نکلے گا تحریک سے سر؟ تحریک کا مطلب ہے تحرک، حرکت رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور خون گرم، یہ حرکت رہنی چاہیے، کیونکہ یہ حرکت رہتی ہے کیونکہ انسانی جسم میں ہم سانس لیتے رہتے ہیں تو تب تک امید رہتی ہے نا کہ سانس ہے، کیونکہ جب تک سانس چلتا رہتا ہے تو آپ کا جو مخالف ہے وہ بھی سوچتا رہتا ہے، خواہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہی ہو تب بھی وہ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں یہ وینٹیلیٹر سے واپس ہی نہ آ جائے. تو یہ خوف جو ہے یہ موجود ہے. تو یہ تحریک تو چلتی رہنی چاہیے، یہ سٹرگل ہے، اور یہ قوموں میں سٹرگل چلتی ہیں، سیاسی تحریکیں ایسے ہی چلتی ہیں، اور یہی ہلکا پھلکا جو مزاحمت ہے، عوامی مزاحمت، اسی سے یہ ڈکٹیٹر ڈرتے ہیں اور قطرہ قطرہ بن کر یہ ہوتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہت ہے، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، عوام کا کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. عوامی طاقت بدستور بڑھتی رہتی ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے. عوامی طاقت بڑھتی رہتی ہے، عوامی مزاحمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی رہتی ہے، اس میں بریکس آتی رہتی ہیں. تو یہ جتنا بھی کریں گے، میں اگین کہوں گا کہ یہ ساری ان کی کمزوریاں ہیں. سپریم کورٹ پہ قبضہ، ہائی کورٹ پہ قبضہ، 26ویں غیرانی ترمیم، رولز اینڈ پروسیجر تبدیل کر لیے، پی سی او ججز آ گئے، ججز کی سینیارٹی لسٹ تبدیل کر دی. یہ ان کی کمزوریاں ہیں. میڈیا کو بند کر دیا، الیکٹرانک میڈیا کو بند کر دیا، آف ایئر کر دیے صحافی، یوٹیوب چینل بند کر دیے. یہ ان کی کمزوریاں ہیں، یہ ان کا خوف ہے. یہ خوفزدہ لوگ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایک آواز سے ڈرتے ہیں. یعنی کہ اس آواز سے بھی ڈرتے ہیں جو ہلکی سی میری اور آپ کی ہے، اس سے بھی ڈرتے ہیں. 25 کروڑ کا ملک ہے، 25 کروڑ کے ملک میں ایک اسد طور نے کیا کر لینا ہے، ایک متی اللہ جان نے کیا کر لینا ہے، ایک عارف حمید بھٹی نے کیا کر لینا ہے، اور یا مقبول جان کیا کر لے گا، سمیع ابراہیم کیا کر لے گا.
ایک چھوٹی چھوٹی آوازیں ہیں نا, سیاست پی کے کیا کر لے گی, چھوٹا سا فورم ہے. اور انہوں نے اتنی بڑی امپائرز جو ہیں وہ بلینز لگا کے, ایک ٹی وی چینل جو ہے اس وقت 4-5 ارب روپے کا بنتا ہے, وہ ان کے کئی ٹی وی چینلز ہیں وہ کام نہیں آ رہے, ان کے 70-80 سالوں سے اخبارات ہیں وہ کام نہیں آ رہے, بابے کالم نویس ہیں وہ کام نہیں آ رہے. یعنی پوری انہوں نے طاقت اپنی اس جھونک دی ہے ہر طرح سے, لیکن ان کی بات نہیں بن رہی. اور وہ اس لیے نہیں بن رہی کہ پاکستان کے عوام, اصل طاقت پاکستان کے عوام ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ 8 فروری سے پہلے کیا ہوا اور 8 فروری کے بعد کیا ہوا اور 8 فروری والے دن کیا ہوا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور انہوں نے بچوں نے بھی دیکھا ہے. سر لاسٹ شارٹ کمنٹ کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹر کمزور ہوتا ہے, یہ خوف میں ہے. منیر فاروق صاحب کہتے ہیں جی ریاست 26 نومبر سے زیادہ سختی سے نپٹے گی. رانا صاحب اللہ کہتے ہیں خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ اٹھا کے جیل چلے جائیں گے, جمائمہ کو اٹھا لیں گے. وہ تو سر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حوصلے جوان ہیں, ہم مزید ظلم کریں گے. افغانستان میں اپنے دوست کو کہوں گا افغانستان کی جنگ کا ذرا کریں اسٹڈی. افغان جنگ کو, پہلی جنگ پوری دنیا کی فورس آ گئی تھی اور پہلی جنگ میں افغانستان کو کوئی کرنا نہیں چاہتا تھا, کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا, تو عوام لڑے تھے نا, تو نہیں بات بن سکی, سپر طاقت فارغ ہو گئی تھی. دوسری دہشت گردی کے خلاف جنگ, افغان عوام اور لوگ لڑے, نہیں کامیاب ہو سکے, سارے چلے گئے واپس. تو طاقت ہمیشہ کمزور, طاقت دن بدن اس نے کمزور ہونا ہے. یہ آپ نے ایران اسرائیل جنگ دیکھ لی, کیا بنا. تو اس لیے یہ کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور کرنے کی اور ہوتی ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ کاؤنٹ ڈاؤن ہمیشہ ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے, عوام کا نہیں ہوتا. عوام کا کاؤنٹ ڈاؤن کبھی نہیں ہوا. ڈکٹیٹر ہمارے ہاں پاکستان میں میکسیمم 11 سال ہیں ڈکٹیٹر کے, لیکن اس 11 سالوں کے بعد اس ڈکٹیٹر کی حالت کیا ہے یہ ذرا ضرور سٹڈی کرنا چاہیے, اس پہ ذرا غور کر لیں. تو آخری ڈکٹیٹر جو آیا تھا وہ 11 سال بھی نہیں پہنچ سکا تھا, وہ 8 سال کے بعد اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں, ایک ہوتا ہے بتانا, ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں, لیکن پھر آپ یہ سارے اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ 27 یوٹیوب چینل بند کر دیے, سیاست پی کے بند ہے, سارے بند ہیں, چھوٹے چھوٹے سارے بیچاروں کو بند کر کے کر دیا. تو آپ کی جنگ تو یا آپ کی لڑائی تو اس لیول تے آ گئی ہے تے او بھائی پھر مہربانی کرو تسی صلح کر لو, بجائے اس تے کہ تسی چولہے بجھان تے لگے ہوئے ہو. یعنی اندازہ کریں میں وہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہنستے کیوں ہیں, ان کے یہ ویوز کیوں لیتے ہیں. یار کیا نان سینس ہے. او بھائی ہم کو ریاست سے پیسے لے رہے ہیں, ہم تو آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کو زر مبادلہ لا کے دے رہے ہیں, لیکن نہیں سر جی. تو اس لیے ہاں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بیچارے انہوں نے جانا ہی ہے.